الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کو جتنے بھی اعمال پسند ہیں ان سب کی اصل اور ان سب کا منبع اور ان تمام چیزوں کا جوڑ جہاں جا کر مل جاتا ہے وہ صرف دو چیزیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں عبادت اور ایک کو کہتے ہیں استعانت۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ گویا بندہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پوری عبادت اور پوری استعانت یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کا پورا دین اس میں سمو جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت وہ اللہ کی یاد ہے اور اللہ سے مدد مانگنا بھی اللہ ہی کی یاد ہے۔ عبادت میں آدمی پوری طرح اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، اور استعانت یعنی مدد مانگنا اس میں آدمی دو کام کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جس سے مانگا جا رہا ہے اس سے یہ کہتا ہے کہ میں ہر حال میں تیرا ہی محتاج ہوں، میری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب مجھے تیری مدد نہیں چاہیے۔ اور دوسری چیز اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میں جس سے بھی مانگ رہا ہوں وہ اگر چاہے تو میری تمام زندگی کے مسائل کو ایک لمحے میں حل کر سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ یہ تعلق اور اللہ کے ساتھ اس طرح کا یقین یہ عبادت اور استعانت دونوں میں انسان کو قائم رکھتا ہے۔ اللہ کی عبادت اور استعانت یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ پورا دین اس میں سمو جاتا ہے۔ عبادت میں اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق اور استعانت میں محتاجی کا تعلق یہ جتنے گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا انسان اپنے آپ کو اللہ کے قرب میں پاتا ہے۔ پھر عبادت اور استعانت میں بھی آپ فرق کو دیکھیں کہ ایک چیز ہے عبادت، اس میں آدمی پر غیاب کا غلبہ ہوتا ہے۔ غیاب کے غلبے کا مطلب یہ ہے
کہ وہ آدمی گویا غیب میں اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے۔ بڑی باریک بات ہے، اسے سمجھنا چاہیے، اور اس کے سمجھنے سے آپ کی عبادت اور دعا دونوں متاثر ہوں گے، دونوں میں مزید گہرائی پیدا ہوگی۔ انسان اپنی عبادت میں اس ذات کو پکارتا ہے جہاں پر غیب ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ مثلاً وہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ، تو یہ کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں جب وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اس کا معبود غائب ہے، اور انسان پہ خدا کے اوجھل ہونے کا اور خدا کے نہ دکھنے کا اور خدا کے سامنے نہ ہونے کا ایک احساس اور خیال غالب ہے۔ اب آپ دوسری طرف کو دیکھیں تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ سیاہ اور سفید کا تقابل، اوپر اور نیچے، تو آدمی ایک تصور کو دوسرے تصور سے بھی کبھی سمجھتا ہے، اور عبادت میں یہ رنگ ہے کہ معبود غائب ہے، اور دعا اور استعانت میں یہ رنگ ہے کہ محبوب میرے سامنے ہے، میرا معبود میرے سامنے ہے۔ اے اللہ تو یہ کر دے، اے اللہ یہ ہو جائے، اے اللہ یہ ہو جائے۔ تو یہاں پر خدا کی حضوری کا رنگ غالب ہے، شہود کا رنگ غالب ہے، عبادت میں غیب کا رنگ غالب ہے، اور دعا اور استعانت میں شہود کا رنگ غالب ہے۔ اس لیے اگر صرف ایک چیز آدمی سیکھ جائے، دعا مانگنا، تو اس سے بڑھ کر پھر کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے معبود کو حاضر و ناظر جان کر، شاہد و مشہود جان کر اس کی عبادت کرتا ہے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اسی کو اپنی ضروریات اور حوائج کی اطلاع دیتا ہے۔ حالانکہ وہ سب چیزیں جانتا ہے، تو اپنی محتاجی کا اظہار اس یقین کے ساتھ کہ اگر وہ چاہے تو میری زندگی کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، ایک سیکنڈ کا بھی کوئی حصہ بنا لیں تو اس سیکنڈ سے بھی کم میں سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اس یقین کے ساتھ ہاتھ پھیلانا، اپنی عاجزی کے ساتھ کہ میں کچھ نہیں کر سکتی اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ ہے دعا۔ عبادت میں حضوری کا رنگ غالب آ جائے، اور عبادت میں بھی آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق رکھے کہ گویا اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے، تو یہ رنگ کس عبادت میں آتا ہے؟ یہ رنگ آتا ہے دو عبادتوں میں۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور اللہ کے شہود کا، اللہ کے ہونے کا کچھ زیادہ احساس غالب نہیں، بس اللہ ہے اور میں اس کی بندگی کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ میں یہ احساس اور دب جاتا ہے، پیسہ ہے، اللہ نے دیا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس میں یہ احساس اور دب جاتا ہے۔ مگر دو چیزوں میں اللہ کے ہونے کا احساس کھل کر سامنے آتا ہے، اور وہ دونوں چیزیں
اللہ کے شہود کا احساس، اللہ کے سامنے ہونے کا احساس، وہ دونوں چیزوں میں دعا کے مقابلے میں پھر بھی تھوڑا ہے۔ دعا میں تو مکمل شہود ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ جو غافل ہوتا ہے اس کو شہود کا احساس نہیں ہوتا۔ اور جو دل حاضر ہوتا ہے دعا میں، اسے یہ پورا یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اس کی درگاہ پہ بیٹھا ہوں، اس کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، اور اس وقت جو کچھ مجھے کہنا ہے اس پاک ذات سے کہنا ہے۔ اللہ کے اس شہود کا رنگ سب سے زیادہ غالب دعا میں، اور دعا کے بعد اس کا رنگ غالب آ جاتا ہے۔ جھلک اس کی دعا کے مقابلے میں کم لیکن ہوتی ہے جب حرمین شریفین کی حاضری ہوتی ہے، جب بیت اللہ کو دیکھتا ہے، جب طواف ہوتا ہے، تو اس وقت یہ رنگ غالب ہوتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو اہل معرفت ہیں اور جن کو اللہ کے ساتھ حقیقی قرب کا تعلق ہے، ان کو حج سے بھی زیادہ اور عمرے اور طواف سے بھی زیادہ اللہ کے ساتھ اپنے حاضر ہونے کا اور اپنے معبود کے سامنے جھک جانے کا جو رنگ آتا ہے وہ نماز ہے۔ دنیا میں لوگ اس ترتیب کو سمجھتے ہیں، عقل مند اور شریعت کا پاس رکھنے والے، کہ اللہ ہے اور دعا ہے اور پھر حج ہے یا عمرہ یا طواف ہے اور پھر نماز ہے۔ اور اہل معرفت جانتے ہیں کہ دعا کے بعد سب سے مؤثر چیز اللہ کے قرب اور حضوری میں نماز ہے، اور اس کے بعد پھر حج، کیونکہ نماز بندے کے اور اللہ کے درمیان جتنے حقیقی پردے ہیں انہیں اٹھاتی۔ اسی لیے نماز کو معراج کہا گیا ہے کہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا جتنا قرب حاصل تھا یہ کبھی بھی اس کے علاوہ نہیں تھا۔ وہ جو قرب تھا اس کی کیفیت تو ہم جاننے سے قاصر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو بلایا تھا تاکہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں دکھائیں اپنی نشانیاں۔ تو سب سے مؤثر چیز دعا ہے، سب سے بڑی چیز اللہ سے مانگنا ہے۔ اس لیے دعا کے کرنے پر بھی اور دعا کو سمجھنے پر بھی انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں اس کے مطابق دعا مانگے۔ اور یہ پورے یقین سے سمجھنا چاہیے کہ جو الفاظ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں، ان الفاظ میں وہ برکت ہے جو ہمارے اور آپ کے الفاظ میں نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی دعا کو ایک تو ان الفاظ میں ڈھالنا چاہیے جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان دعاؤں کو یاد کیا جائے اور پڑھا جائے جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی۔ اور سچ پوچھیں تو دعا تو
وہ عالم اضطرار میں ایک مضطرب دل سے اپنے پروردگار کی پکار کا نام ہے، اور بس۔ انسان جب سخت مصائب اور تکالیف میں گر جاتا ہے اور امیدوں کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، اور ماں باپ، بہن بھائی، دنیا کی کوئی طاقت اس کام کو حل نہیں کر سکتی، تو مجبور ہو کر اور کبھی اپنے اختیار سے جھک جاتا ہے اور اس ذات، پاک ذات کو پکارتا ہے۔ بس یہ پکار ہی دعا ہے۔ اس لیے ایک دعا اپنے اختیار سے ہے، اور اپنے اختیار سے دعا میں سنت کے جو الفاظ ہیں، کتاب و سنت کے، انہیں ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے اور ان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ اور دعا میں ایک وہ قسم ہے جو خود اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، ہمیشہ اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مثلاً کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ کا فضل اس سے مانگو۔ فضل کا مطلب یہ ہے کہ زائد چیز، فضل کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ کسی مقدار کا ہونا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک نظام ہے، کسی کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں، اور کسی کے پاس 2 3 گھر اور کوٹھیاں ہیں، اور کوئی کچھ کھاتا ہے اور کوئی کچھ کھاتا ہے، کوئی کچھ پہنتا ہے اور کوئی کچھ پہنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور لوگوں کبھی بھولے سے بھی تمنا نہ کرو اس چیز کی جو ہم نے کسی دوسرے کو دی ہے۔ اس کو 1 کوٹھی دی ہے، دوسرے کو 2 ملی ہیں، تیسرا 10 کوٹھیوں کا مالک ہے، پھر کوئی پورے شہر کا ہی مالک ہے اور گاؤں کا ہی چودھری۔ کیا کیا جا سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بھول کے بھی تمنا نہ کرنا کہ جتنا اسے ملا ہے مجھے بھی ملے۔ قارون گزرا اور اپنے خزانوں کی ایک مقدار تھی اس کے پاس، اور لوگوں نے کہا کہ کاش اللہ مجھے بھی اتنا دیتا جتنا قارون کو دیا ہے۔ لوگوں نے تمنا کا اظہار کیا، اور اگلے دن جب پتہ چلا کہ وہ زمین میں دھنس گیا ہے تو لوگوں نے کہا وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے اللہ کی پناہ ہے اس دولت اور مال سے، اور یاد رکھو کافر جو ہے وہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی خوشی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ کی خوشی حاصل نہ ہوئی اور باقی سب کچھ بھی حاصل ہو گیا تو جھک ماری، شوہر ہی راضی نہ رہا، بیوی خوش نہ رہی، تو اس گھر میں اولاد ہو، مال و منال ہو، کچھ ہو، جب اصل مالکہ ہی راضی نہیں ہے اور اصل مالک راضی نہیں ہے تو جھک نہیں ماری تو اور کیا کیا۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اصل تعلق کہاں جا کر جڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا اور فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ بھول کے بھی تمنا نہ کرنا ان چیزوں کی جو ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں ترجیح دی۔ پھر کریں کیا؟ انسانی طبیعت ہے نا، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو، اللہ سے درخواست کرو کہ ضروریات زندگی سے زیادہ جو راحت، آرام اور سکون ہے اے پروردگار وہ دے، اے رب وہ دے۔ اور اس کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک قسم پوری وہ ہے جس قسم کا تعلق اس معاش کی دنیا سے ہے، اس کو بھی اللہ سے مانگے، اور دوسرے نمبر پہ بلکہ حقیقت میں پہلا نمبر وہ ہے
یہ تو ہم دنیاوی اعتبار سے کہہ رہے ہیں، مگر حقیقت میں سب سے پہلے مانگنے کی چیز وہ ہے جو اللہ نے خود کہا ہے مجھ سے مانگو۔ اللہ نے کیا کہا ہے مجھ سے مانگو؟ اللہ نے کہا ہے مجھ سے میرا فضل مانگو کہ ضرورت سے زائد تمہیں دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے میری محبت مانگو کہ میں تمہارا محبوب بن جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو جمعہ 4-5 جمعے گزرے، اگر وہ بیان آپ میں سے کسی نے سنا ہو تو اسی دعا کی تشریح میں سارے بیانات لگ گئے کہ اللہم ارزقنی حبک، اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما دے، وحب من یحبک، اور اللہ جو آپ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی محبت بھی مجھے دے دے، والعمل الذی یبلغنی الی حبک، اور اللہ اس عمل کو میرے لیے محبت کی چیز بنا دے جو تیری محبت تک پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کو مانگنا چاہیے، اللہ سے اس کی خوشی کو مانگنا چاہیے کہ اے رب وہ کام کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ اللہ سے اس کی خوشی کو طلب کرنا یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے فلاں بندے کو دیکھو، میرا فلاں بندہ اپنے دل میں یہ بات کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ وہ مجھے خوش رکھے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے خوش رہوں۔ تو دیکھو یہ جو میرے بندے نے سوچا ہے نا، ہم اس سے بڑھ کر کہہ رہے ہیں، یعنی یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ کہتا ہے میرے فرشتوں میں اس سے بڑھ کر کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اب میں اسے اس کے سوچ کی بنا پر ایسے اعمال کی توفیق بخشوں گا کہ وہ مجھے خوش رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ انسان اللہ کو خوش رکھنے کے لیے اللہ سے مانگتا ہے کہ پروردگار میری ساری زندگی کا عروج اور چوٹی کی بات یہ ہے کہ تو مجھ سے راضی ہے، تیری رضا کے بعد کوئی چیز درکار نہیں، تیری خوشی سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں، ماں باپ، شوہر، بیوی، بہن بھائی، بچے، کون خوش اور کون ناخوش، بس ایک تو اگر خوش رہے نا تو میرے پروردگار ساری کمی کا ازالہ ہو جائے اور ساری کمیاں پوری ہو جائیں۔ ایک بزرگ تھے سوات میں، سید تھے، اور سوات پٹھانوں کا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ وہ اللہ کو ایسے یاد کرتے تھے کہ وہ ایک پہاڑ پہ بیٹھے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، اور شیر دھاڑا، اور شیر کے دھاڑنے سے اتنی گونج اور آواز تھی کہ پتھر گرے۔ تو انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا شیر اور پتھر گر رہے ہیں، پھر دوبارہ اللہ کو یاد کرنے لگے۔ ایسا ذکر تھا ان کا، تو جب آخری وقت قریب آیا تو اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو عورتوں نے اندر سے ایک چھوٹی بچی کو بھجوایا اور کہا کہ سکینہ روتی ہے، آپ اس کو ذرا سا دلاسا دے دیں۔ تو انہوں نے سکینہ اپنی بچی کو بہلایا اور ادھر ادھر کی بات کی، وہ پھر رونے لگی، پھر بہل جاتی، پھر رونے لگی۔ تو چند مرتبہ جب ایسے ہوا تو انہوں نے سکینہ کو اس کے بھائی کے حوالے کیا اور کہا کہ بھئی بار بار مناتا ہوں، بار بار روٹھ جاتی ہے، پھر مناؤ پھر روٹھ جاتی ہے، اور اسے لے جاؤ اندر اس کی والدہ کے پاس، اور ہم نے تو اپنے ایک روٹھے کو منا لیا، اور جس نے اسے منا لیا سب کو منا لیا۔ لیٹے، کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی۔
بس وہ روٹھا ہوا مان جائے، یہ اس کی انسان کی زندگی کا انتہا ہے، معراج ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو کہ میں تم سے راضی رہوں، خوش رہوں۔ اللہ کا فضل، اللہ کی محبت، اللہ کی خوشی، اور کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا ضروری ہے کہ خدا ہر قسم کی تکلیف سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے نا، کوئی پریشانی، تو میری پناہ میں آ جایا کرو، مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں اپنی پناہ میں رکھوں۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور جب شیطان انہیں غافل کرنا چاہتا ہے نا، تذکروا، وہ مجھے یاد کرنے لگتے ہیں۔ ایک ہے معصیت اور ایک ہے غفلت۔ معصیت اللہ کے حکم کو توڑنا ہے، معصیت اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا ہے، اور غفلت خود اللہ ہی کو بھول جانا ہے۔ یہ جو اللہ ہی کو بھول جاتا ہے نا، یہ کفر ہے، کفر۔ اور یہ جو اللہ کے حکم کو توڑتا ہے نا، پھر وہ کبھی کبیرہ گناہ ہے اور صغیرہ گناہ، یہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ کے مقابلے میں 1000 گنا بدتر یہ غفلت ہے، اللہ یاد ہی نہ رہے۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اس وقت اللہ تھوڑے ہی یاد ہوتا ہے۔ متکبر آدمی جب کبر کا اظہار کرتا ہے تو اسے اللہ تھوڑے ہی یاد ہوتا ہے۔ جب کوئی غریب کو تنگ کرتا ہے تو اسے خدا تھوڑے ہی یاد ہوتا ہے۔ جب وہ لوگوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، حرام کی چیزیں، دولت، پیسہ، زمینیں ان پہ قبضہ کرتا ہے، تو اس وقت اسے اللہ تھوڑا ہی یاد ہوتا ہے۔ یہ غفلت کفر ہے۔ وہ جو ایک عارف باللہ نے کہا نا کہ ایک دم غافل 100 دم کافر، وہ بالکل صحیح تصویر انہوں نے کھینچی کہ ایک لمحے کی غفلت 100 لمحات کا کفر ہے۔ اس لیے اللہ سے حضوری مانگے، اللہ سے اس کی پناہ مانگے، اللہ سے اس کی محبت مانگے، اللہ سے اس کی خوشی مانگے، اللہ سے اس کا فضل مانگے۔ اور جو لوگ اللہ کے پسندیدہ ہیں ان کی محبت کو مانگے کہ اللہ ان کی محبت نصیب فرما، ان کے ساتھ تعلق نصیب فرما۔ یہ وہ کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں ذرا ایک لمحے کے لیے بی بی کہ آپ وہ مانگ رہی ہیں جو اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، تو آپ نے اللہ کی بات مان کر وہ چیز مانگی نا۔ اب قبولیت میں درمیان میں پردہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، ہم کہتے ہیں اللہ آپ سے مانگا ہے یہ، اب اس کے بعد رہ کیا گیا اس کی قبولیت میں؟ اس لیے اللہ سے مانگے اور اصرار سے مانگے کہ یہ تو ضرور کر دیں، آپ مجھ سے ضرور راضی ہو جائیں، آپ مجھ سے ضرور خوش ہو جائیں۔ اللہ یہ میرے لیے لازم ہے کہ میں آپ سے مانگتی رہوں کہ آپ اپنی محبت مجھے نصیب فرما دیں۔ اللہ کائنات میں ہزاروں لاکھوں تیرے دیوانے اور محبوب ہیں، ان میں سے ایک مجھے بھی بنا لے۔ تیری محبت، اس کا عرق اور تیری محبت کا رنگ اور تیری محبت کی خوشبو اللہ مجھ تک بھی پہنچے اور میری نسلوں تک بھی پہنچے۔ محبتیں اتنی ہی ہو جاتی ہیں، وہ محبتیں ہی ہیں جو آدمی کو کسی رنگ میں رنگ دیتی۔ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن محبت کا انداز ہے۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا، ان کی نوکرانی کہتی ہے کہ میں نے کھانا پکا کے رکھا اور 2 روٹیاں تھیں، ایک ان کی ایک میری،
اور اتنے میں کوئی سائل آیا، اس نے دروازہ کٹکھٹایا کہ کچھ دے دو اگر اللہ کے نام پہ اگر کھانے کو۔ تو انہوں نے دونوں روٹیاں اٹھائیں اور کہا اس کو دیا۔ تو میں دے آئی، اب آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا ہمارا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا بے فکر رہو، جس کے لیے دی ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا ہی نا۔ تو کسی نے آ کے دروازہ کٹکھٹایا، دستک دی، تو میں اٹھ کے گئی، اور کوئی آیا کہ آج دعوت تھی ایک جگہ اور سارے محلے میں کھانا آیا، آپ بھی۔ تو رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے روٹیاں گنی تو 18 تھیں۔ انہوں نے کہا بلاؤ اس کو اور واپس کرو یہ روٹیاں۔ 18 واپس بھیج۔ تو خاتون حیران ہوئی نوکرانی، اس نے کہا یہ آپ نے واپس کیوں بھیج دی؟ تو فرمانے لگی انہوں نے تو کہا تھا کہ 1 دو گے تو 10 دوں گا، تو یہ 20 ہونی چاہیے تھی نا، 18 کیوں ہے؟ ہماری محبت کہاں گئی، تعلق کہاں ہے؟ پھر جو آئی روٹیاں تو 20 آئی۔ ان کا اب ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ بات سنائی کہ آپ اللہ سے محبت کو مانگتی ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے یقین کو مانگتی ہیں، آپ اللہ سے اس کے فضل کو مانگتی ہیں، پھر انتظار بھی کرنا چاہیے، انتظار کھینچنا چاہیے کہ اللہ آپ سے آپ کی محبت مانگی ہے، کوئی اس کا کرشمہ، کوئی اس کی صورت، کوئی اس کی چیز مجھے دکھا بھی دیں تاکہ میں یقین مجھے آئے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ خبر کو نظر تک پہنچا دینا، اس کے لیے صبر بھی بڑے حوصلے کا کام ہے، اور خبر جب نظر تک پہنچ جائے تو اس کی خوشی بھی کبھی کبھی ناقابل یقین اور ناقابل برداشت ہو جاتی۔ خبر سے نظر تک کا سفر پتہ ہے کیا ہے؟ خبر سے نظر تک کا سفر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے دکھا دیں آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا ابراہیم کیا کہتے ہو، یقین نہیں ہے؟ قال بلا، انہوں نے کہا اے رب کیوں نہیں یقین؟ نبی سے بڑھ کے کس کا یقین ہو سکتا ہے؟ کہا اے رب یقین کیوں نہیں؟ یقین تو ہے ہی۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن چاہتا ہوں دل کے اطمینان میں اضافہ ہو، یعنی اے رب تو نے خبر دی ہے کہ مردوں کو اٹھائے گا، میں ہر جگہ یہی تبلیغ کر رہا ہوں، ہر جگہ یہی کہتا ہوں کہ ہمیں قیامت میں خدا کو جواب دینا ہے، لیکن اللہ اس خبر کو جو تو نے دی اور میں نے لوگوں تک پہنچائی، اگر تو یقین اس خبر کو مشاہدے میں تبدیل فرما دے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو کیا کہنے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، اور پھر وہ سارا قصہ جو قرآن کریم میں آیا آپ نے پڑھا ہوگا۔ یہ ہے کہ اللہ سے اس کی خوشی مانگے، اور مانگنے کے بعد اب انتظار بھی کیجئے، اللہ سے بار بار یہ کہیے کہ اللہ میں نے آپ سے آپ کی محبت مانگی تھی نا، اللہ اس کا کوئی اظہار بھی ہونا چاہیے، مجھے پتہ چلنا، کچھ تو پتہ چلے کہ آپ مجھ سے محبت فرماتے ہیں یا نہیں، آپ مجھ پہ فضل فرماتے ہیں یا نہیں، میں آپ کی اچھی بندیوں میں سے ہوں یا نہیں، اور آپ کے ہونے کا یقین، اے رب کچھ تو پتہ چلے۔ اور دوسرے درجے میں جب آدمی دعا مانگتا ہے کہ اللہ یہ دے دے اور یہ بلڈنگ بن جائے، اور یہ اگرچہ چیزیں یہ بھی مانگنے ہی کی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے نا تو بھی اللہ سے مانگو، یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں تھوڑی، بعض اوقات ذرا سی چیز ہوتی ہے لیکن نہیں ملتی وقت پہ یا گھر میں یا کہیں، تو کیسی اضطراب اور بے چینی ہوتی ہے کہ سارا دن برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے، یہ بھی چیزیں اللہ ہی سے مانگنے کی ہیں، لیکن ان کو مانگنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے کہ اللہ نے میری سن لی ہے، وقت آ جائے گا گاڑی بھی مل جائے گی، وقت آ جائے گا گھر بھی مل جائے گا، وقت آ جائے گا بچوں کے رشتے بھی ہو جائیں گے، وقت آ جائے گا یہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے لیے اللہ پر بھروسہ ہے، اور جو پہلی چیزیں ہیں ان کے لیے اللہ سے اصرار اور بار بار مانگنا، اور اس کے اظہار بھی ہے
کہ رب یہ جو چیزیں مانگی ہیں مہربانی فرما تو اس کا اظہار کر کہ اللہ تیرا تعلق اور تیری رحمت مجھ پہ ہے۔ اس لیے یہ دعا جو ہے نا بہت مؤثر چیز ہے۔ دعا میں بندہ اللہ سے غائب نہیں ہے، اور اللہ سے بندہ تو کبھی بھی غائب نہیں، بندے سے بھی اللہ عالم غیاب میں نہیں ہوتا۔ انسان کو پورا یقین ہوتا ہے دل حاضر ہو کہ جس سے مانگ رہا ہوں میرا معبود میرے سامنے۔ وہ دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں خاص طور پہ ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ مختلف علماء نے مختلف کتابیں لکھی ہیں مسنون دعاؤں کے نام سے، ان میں قرآن کی دعائیں بھی ہیں، اس میں حدیث کی دعائیں بھی ہیں، صحابہ تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان سب کی دعائیں ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے الحزب الاعظم، اور انہوں نے ان دعاؤں کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ الحزب الاعظم، وہ جو الحزب الاعظم ہے اسے پڑھتے رہنا چاہیے، ان دعاؤں کو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ بس روز ایک منزل ہے، کچھ وقت نکال کے اس کو پڑھیے، تنہائی میں اللہ سے مانگنے کے انداز میں، اللہ کے سامنے بیٹھنا، اس کے ہونے کا یقین، اس کے سامنے رو دینا، اس کے سامنے سجدے میں سر رکھنا، لمبا رکوع کرنا، دیر تک اس کی تسبیح پڑھتے رہنا، بالکل تنہائی میں، ایسے جیسے حقیقت تو نہیں ہے، اللہ نہ کرے مگر جسے خالص اردو محاورے میں کہتے ہیں نا کہ سب جائیں بھاڑ میں جائے سب کچھ، بالکل اس طرح ایک دم سے تعلق سب سے منقطع کر کے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بس اللہ کے سامنے کنڈی لگا کے بیٹھ جائیں اور اللہ سے ساری باتیں کریں، اللہ سے مانگیں پورے یقین کے ساتھ۔ دل رونے کو چاہتا ہے بس یہ رونا ہی دعا ہے، دل چاہتا ہے دیر تک سجدہ کرتی رہیں یہی دعا ہے، دل چاہتا ہے دیر تک رکوع میں رہیں یہی دعا ہے آپ کی۔ یہ اپنے پاس سے باتیں نہیں کہہ رہے، اتنے بڑے تابعی ہیں اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا عمر اگر تمہیں اویس مل جائیں تو ان سے اپنے لیے دعا کرانا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی فرمایا تھا کہ اویس اگر مل جائیں تو اپنے لیے دعا کروانا ان سے، اور فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اویس کی دعا سے میری امت کے اتنے گناہگار بخشے جائیں گے جتنے بنو کلب قبیلے کی بکریوں میں بال اتنے نہیں ہیں جتنے میری امتی گناہگار اس کی دعا سے معاف ہو جائیں گے۔ اویس اتنے بڑے آدمی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اللہ سے مانگنے پر یقین دلایا کہ وہ جو مانگے گا اللہ سے ملے گا اسے۔ عمر اور علی رضی اللہ عنہما کو فرمایا کہ اس سے دعا کروانا۔ شام ہوتی تھی تو کہتے تھے کیا اچھی زندگی کی شام ہے، اور آج یہ شام اور رات تو بس میرے پروردگار کے سجدے کے لیے، بس وہ شام رات عشاء پڑھ لی اور صبح تک وہ سجدے ہی کرتے رہتے تھے۔ کہتے تھے آج کی رات سجدوں کے لیے، پھر کہتے تھے آج کی رات رکوع کے لیے، پھر کبھی کسی دن کہتے تھے کہ آج کی رات کتنی اچھی رات ہے، یہ تو بس صرف اس لیے ہے کہ میں اپنے خدا کی تعریف کرتا رہوں۔ رات بھر اللہ کی تعریف کرتے رہتے۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنے کے لیے، ایک رات ہے جو اللہ سے اس پوری امت کے مانگنے کے لیے، ایک رات ہے جو اپنے بچوں کے مانگنے کے لیے۔ اپنی راتوں کو اور رات کی عبادت کو اور اللہ کے ساتھ تعلق کو اس طرح بنانا چاہیے کہ سب جائے بھاڑ میں، کوئی تعلق نہیں کسی سے، میں ہوں اور اللہ ہے۔ یہی چیز آخرت میں کام آنے والی ہے، یہی چیز۔ ظاہر ہے ایسی حالت ہر وقت کہاں رہتی ہے، آخر دنیا جنجال کرنا ہی پڑتا ہے سارا کچھ، لیکن 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھی میسر آ جائے نا ایسا،
سبحان اللہ، ساری دن اور رات کی فرض عبادتوں کے علاوہ افضل ترین عبادت ہے اللہ سے مانگیے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ مانگیے جسے وہ خود کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ وہ کہتا ہے توبو اللہ، اللہ سے توبہ کرو، لوگوں سب مل کے اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگے۔ اس سے زیادہ آسان طریقے بھی کوئی ذات ہے جسے راضی کرنے کے ہوں؟ بیوی روٹ جائے، شوہر روٹ جائے، بچے روٹ جائیں، ہزار ان کی سنو شکایتیں اور کیا کیا، اور پھر جا کے معافی 100 مرتبہ مانگو تو نخرے سے 1 مرتبہ معاف کر دینا کہ اچھا چلو جاؤ چھٹی۔ اور تعالیٰ شانو وہ تو ایسے مہربان ہیں، وہ تو ایسے قدر کرنے والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا سمندر جیسا دل چاہیے اس جملے کے لیے، سمندر جیسا، اور پہاڑ جیسا حوصلہ چاہیے اس جملے کو ادا کرنے کے لیے۔ ہم نے کبھی زندگی میں آج تک ایسا تو کیا ایسے آدمی پر سایہ پڑا ہوا نہیں دیکھا جو اس جملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کوئی ملے گا ایسا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگی تھی نا، صحیح بخاری میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ایک دن جب یہ معاملہ بہت زیادہ گھمبیر ہو گیا ایک طرح سے اور بڑھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بے چینی کا سبب بن گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ان کنت ملمت بالذنب، عائشہ اگر کوئی ایسی واقعی حرکت ہو گئی ہے نا تو فاستغفری لربک، اپنے پروردگار سے معافی مانگ لے۔ ان العبد اذا اعترف بذنبہ، بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے نا تو تاب اللہ علیہ، اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ ایک کال شوہر حل نہ کر سکے کہ یہ کس کی کال تھی تمہیں اور تم نے کس کو کال کیا تھا، تو نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہیں مسلمان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ فرماتے ہیں ان کنت ملمت، اگر عائشہ فرض کر لو ایک لمحے کے لیے ایسی کوئی بات ہو ہی گئی ہے، اللہ سے معافی مانگ لو۔ اس حوصلے کا آدمی، یہ پہاڑوں جیسی طاقت چاہیے دل کی، اور سمندروں جیسا وسیع ظرف چاہیے، ورنہ تو ایک کال پہ طلاق ہو جاتی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو، معافی مانگیں اللہ سے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ اب آگے جو دن آ رہے ہیں یہ سب ایسے ہی ہیں۔ شعبان کا مہینہ ہے، روزے رکھا کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نفلی روزے جس مہینے میں رکھتے ہوئے دیکھا وہ شعبان۔ کئی روزے رکھنے چاہیے، ہر 2-4 دن کے بعد ایک روزہ رکھنا چاہیے، سوائے اس کے جسے یہ ہو کہ میں کمزور ہو جاؤں گا، کہ طاقت نہیں رہے گی پھر رمضان کی، ہو تو بالکل نہ رکھے۔ فرض کو خطرے میں ڈالنا کسی صورت درست۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نفل روزے اتنے نہیں رکھتے جتنے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا جس دن روزہ رکھ لوں نماز ٹھیک طرح سے پڑھی نہیں جاتی، تو میں نماز کو ترجیح دیتا ہوں روزے پہ، نماز پڑھ لیتا ہوں، زیادہ نفل روزے نہیں رکھتا اتنے۔ یہ بھی ایک حال اور رنگ ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کیجیے، یہ دعاؤں کے دن آ رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے، کوئی وقت نکالیے، بھاڑ میں جائیں سب چیزیں، دفع کرو انہیں، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے ساتھ ناز سے مانگنا چاہیے کہ یہ تو ضرور کر دیں، یہ تو میں اتنی مرتبہ آپ سے درخواست کر چکی ہوں، کوئی اب تک آثار نہیں ہے، اس کو تو آپ ضرور ہی کر دیں۔ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اردو میں ترجمہ کریں، اس کا جو حدیث میں آیا صحیح اردو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندے کا اصرار، اللہ کے سر چڑھ کے بات کرنا پسند ہے، سر چڑھ کے مانگنا۔ جیسے بچے ضد کرتے ہیں نا کہ یہ چیز دے دیں، بس ضرور دے دیں، اس طرح سے مانگنا اللہ کی خوشی ہے، اللہ چاہتا ہے بندے اس طرح مانگے۔ کون سی چیزیں؟ اللہ کی محبت، اس کا شکر، اس کی رضا،
مصائب اور تکالیف پہ صبر، اور بہت سی چیزیں، اور اس کی محبت تمام چیزوں کی جامع ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ سوالات؟ خاتون اپنی مرضی سے شوہر سے خلا لے چکی ہیں، اس سلسلے میں تمام قانونی اور شرعی تقاضے پورے کر لیے ہیں، اس کے بعد دوبارہ نکاح یا اکٹھے رہنے کی گنجائش باقی ہے؟ یہ دیکھنا چاہیے کہ خلا میں اس نے شوہر نے طلاق کتنی مرتبہ دی ہے۔ اگر ایک مرتبہ دی ہے تو پھر تو گنجائش، 2 مرتبہ پہ بھی گنجائش ہے، 3 کے بعد گنجائش نہیں رہتی۔ اس سلسلے میں آپ فون پہ ہم سے بات کر لیں تو زیادہ وضاحت سے بات کر سکیں گے۔ 7 تولے سونا ہے اور اس کے علاوہ 90,000 روپے نقدی ہے، تو زکوٰۃ، جی آپ پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ یکم رمضان کو دیکھیے اسٹیٹ بینک جو اعلان کرتا ہے نا کہ 52 تولے چاندی کی قیمت اس سال اتنی ہے، تو جو غالباً پچھلے سال انہوں نے 36,000 مقرر کیا تھا یا کتنا، اب یاد نہیں، لیکن جو بھی مقرر کرتا ہے اس سے جو زائد رقم ہو گئی، مثلا 90,000 آپ نے فرمایا تو اس کل 90,000 پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ 36 تو نصاب ہو گیا اور اس کے علاوہ بھی ہے تو پھر نصاب سمیت سب ملا کر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ 7 تولے سونا اس کی آپ قیمت لگوائیں اور پھر 90,000 اس قیمت میں شامل کر کے اس کا 2.5% دے دیجیے۔ یہ جو آپ نے وضو کا فرمایا ہے اور عمر کی اور اس بیماری کا، آپ فون پہ بات کر لیجئے، ہم آپ سے عرض کر دیں گے۔ اوفو، ایک سوال کے لیے آپ نے 2 صفحے استعمال کر لیے۔ یہ جو کاغذ ہے یہ سب درختوں سے بنتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 3 گھر ہوں، ایک گھر میں وہ رہ رہا ہو اور باقی دونوں گھر کرائے پہ دیے ہوں، تو کرائے پر دیے ہوئے گھروں کی زکوٰۃ دینا ہوگی کہ نہیں؟ نفس مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، 3 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ رہائشی مکان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی پراپرٹی ہے گھروں کی صورت میں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ گھروں سے جو کرایہ آتا ہے نا اس پہ زکوٰۃ ہے، وہ کرایہ آپ اپنی کیش میں شامل کریں، اور جو تاریخ چاند کی تاریخوں میں سے جو تاریخ آپ نے زکوٰۃ کے لیے مقرر کی ہوئی ہے اس کو زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ چاند کی کوئی تاریخ مقرر کی جائے، مثلاً 10 رمضان، مثلاً 2 شوال، مثلاً 15 شعبان، کوئی بھی چاند کی تاریخ مقرر کریں، وگرنہ 36 سال میں 1 سال کی زکوٰۃ رہ جاتی ہے۔ تو چاند کی تاریخ مقرر کرنے کے بعد اس تاریخ کا ہمیشہ خیال رکھیں، اس تاریخ کو جتنے پیسے آپ کے پاس ہوں گے نا، چاہے وہ 1 دن پہلے ہی آئے ہو، اس سب پہ زکوٰۃ آ جائے گی۔ بس آسان سی صورت اور قاعدہ یہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پیسے پہ سال گزرا ہو، زیور پہ تو پھر سال گزر جاتا ہے خواتین کے ہاں، اور پیسہ ہو تو کسی کے پاس بھی سال نہیں گزرتا، وہ فوراً انویسٹمنٹ پہ چلا جاتا ہے، کہیں بھی چلا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی چاند کی جو تاریخ متعین کی ہے آپ نے، بس اس تاریخ کو زکوٰۃ دے دیجیے۔ ایک سے زیادہ گاڑیاں اور گاڑی کرائے پر دیو تو گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جن چیزوں کے ذریعے سے مال کمایا جاتا ہے وہ ذرائع زکوٰۃ اس پہ نہیں لگتی۔ مثلاً ایک کمپیوٹر ہے، بچہ اس کمپیوٹر پہ کام کر کے رزق کما رہا ہے تو خود کمپیوٹر پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح گاڑی ہے، کوئی چلا رہا ہے تو اس کی گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔
بلکہ اس سے حاصل شدہ آمدنی پہ زکوٰۃ آئے گی۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتا دیں، پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس حدیث پہ بہت سے علماء نے کلام کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو اسے مانتے نہیں تھے، لیکن دیگر ائمہ نے، امت نے اسے مانا ہے۔ صلاۃ التسبیح بڑی اچھی نماز ہے، ہمیشہ لوگ پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ محدثین کی اپنی بحث ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر یہ اتنی بے اصل چیزیں ہوتی نا تو امت میں صلحاء و رفاء اور اللہ کے بڑے نیک بندے اور فقہا اس حدیث کو نہ قبول کرتے۔ باقیوں نے قبول کیا ہے، اس پہ احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ آپ اپنا ایڈریس ہمارے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیجئے، ہم آپ کو اس کی پوری ایک چھوٹی سی بکلیٹ ہے وہ بھیج دیں گے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گی۔ تراویح 20 ہی ہیں اور 20 ہی رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ تہجد کی نماز جو ہے نا، سونا الگ چیز ہے اور تہجد کی نماز کا پڑھنا ایک الگ چیز ہے۔ دیکھیے، ایک ہے قیام اللیل، اور قیام اللیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ ایک جو ابھی سوال کا جواب دیا تھا اسی کے متعلق ایک اور سوال آ گیا، پہلے اس کو پورا کر لیتے ہیں کہ وہ جو کرایہ آ رہا ہے گاڑی سے یا جو کرایہ آ رہا ہے مکانات سے، وہ ہر مہینے خرچ ہو جائے تو کچھ بھی نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ مثلا فرض کیجئے ایک مکان کرائے پر ہے اور اس سے 1,00,000 روپیہ کرایہ ملتا ہے، وہ لاکھ پورے مہینے میں صرف ہو جاتا ہے تو کچھ باقی نہیں رہا نا جس پہ زکوٰۃ دینی ہے، تو کچھ بھی نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ کوئی آدمی گاڑی چلاتا ہے اور گاڑی سے اسے روزانہ 10,000 فرض کر لیجئے کما لیتا ہے، تو اب وہ خرچ ہی ہو جاتے ہیں تو اس پہ تو کوئی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ جو قیام اللیل اور تہجد دو چیزیں، قیام اللیل میں یہ ہے، اور دونوں میں فرق صرف سونے کا ہے۔ قیام اللیل میں یہ ہے کہ ایک آدمی رات کے کسی بھی حصے میں جب وہ جاگ رہا تھا، نہیں سویا تھا، تو اس نے نماز پڑھ لی کہ چلو اب 2-4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، یہ قیام اللیل ہے۔ اور کوئی سو گیا اور پھر اٹھا نیند کو توڑ کے تو یہ تہجد ہے۔ اور اصولاً دونوں ایک ہی چیز ہیں، کوئی ایسا خاص فرق نہیں ہے، تو اس لیے سونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ قیام اللیل بھی ٹھیک ہے، تہجد بھی ٹھیک ہے۔ قیام اللیل حرمین شریفین میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے اور آزمائشوں سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے، رنگ دونوں کا ایک ہوتا ہے۔ بے وقوف لوگ ایک رنگ دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں، رنگ آزمائش کا بھی وہی ہوتا ہے اور رنگ اللہ کے عذاب کا بھی وہی ہوتا ہے، حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ مولانا روم نے مثنوی میں کہا نا، گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر، شیر اور شیر یعنی دودھ ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں لیکن دونوں کی حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جب سزا ملتی ہے تو ایک اور چیز ہے، جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے آگ میں کہ نہیں، وہ سزا ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہ آزمائش ہے، دیکھنے میں دونوں آگ میں گئے لیکن ایک آزمائش ہے اور ایک پٹائی ہے۔ تو اس لیے مصیبتوں میں، تکالیف میں، اور خدا جب سزا دے اس کے گناہوں کی، بندے کے گناہوں کی، تو رنگ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس علمی بحث میں پڑھنے کی بجائے نا کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے یا خدا کی طرف سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، اس بحث میں پڑھنے کی بجائے سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ اگر یہ آزمائش ہے تو میں اس کے قابل بھی نہیں ہوں، اور اگر سزا ہے تو میں تو بالکل ہی اس قابل نہیں ہوں، اگرچہ میں نے بہت حرکتیں کی ہیں لیکن معافی چاہیے بس۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جو آزمائش میں پڑتا ہے نا
اس کے دل کا سکون خدا ختم نہیں کرتا، اور جس کی پٹائی ہوتی ہے اس کا دل کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ غور کریں، زندگی میں کبھی کبھی ایسی مصیبتیں بھی آتی ہیں کہ سب لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس کے دل کو سکون ہوتا ہے، ظاہر میں یہ پریشان ہوتا ہے لیکن دل اپنی جگہ پہ مطمئن رہتا ہے، حتیٰ کہ حیرت ہوتی ہے کہ مجھے کیوں اضطراب اور بے چینی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ آزمائش ہے، یہ سزا نہیں ہے۔ اور کبھی کسی چھوٹی سی چیز پہ بھی دل مضطرب ہو جاتا ہے، بے چینی ہو جاتی ہے، تو وہ پھر خدا کی طرف سے جو بھی ہو، بہرحال اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ کچھ بھی ہو، ہم بیچاروں کا یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ آزمائش اور سزا دونوں میں باریک نکتے سمجھتے اور بیان کرتے پھریں۔ ہم تو ہر حال میں اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اللہ کسی آزمائش میں ڈالے۔ جو شخص خودکشی کا مرتکب ہوتا ہے، آپ نے جو لکھا ہے سوال اس کا یہی ہے نا کہ یہ حرام کیوں ہے؟ کیونکہ ایسے ہی لکھا گیا تھا اور وقت بھی مقرر تھا۔ سوال یہ ہے کہ اسے کس نے بتا دیا تھا کہ یہ جو تم خودکشی کر رہے ہو یہی وقت تمہاری موت کا ہے؟ اسے پتا تھا؟ بالکل نہیں پتا تھا۔ کیوں جان بوجھ کے ایسی حرکت اس نے کی؟ انسانی اختیار، اس کی بنا پر ثواب اور عذاب ہے، اس انسانی اختیار کو ختم کرنا ہے۔ اب اگر اس کی تفصیل جاننا چاہیں تو یہ بہت لمبا موضوع ہے۔ جبر اور قدر کے مسئلے پہ ہم نے ایک جگہ بحث کی ہے کہ انسانی جبر کیا ہوتا ہے، اور جبر اللہ کی طرف سے کیسے ہوتا ہے، فطرت کی طرف سے کیسے ہوتا ہے، اور انسان جبر کیسے کرتے ہیں۔ یہ جبر اور قدر کا مسئلہ ہے جو فلسفے کے بہت بنیادی مسائل میں سے، آپ اس کو سن لیجئے۔ باقی ایسے شخص کے لیے جو خودکشی کا مرتکب ہوا ہو، دعائے مغفرت ضرور کرنی چاہیے بھی۔ کبیرہ گناہ ہے نا، کوئی کفر تھوڑا ہی ہے۔ تو کون سا ایسا جنازہ ہے، ہمیں تو آج تک نہیں ملا جو کبیرہ گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ کون مسلمان، کون اب دنیا میں ایسا رہ گیا جو کبیرہ گناہ میں مبتلا نہیں ہے؟ شراب نہیں پیتا تو جھوٹ بولتا ہے، کوئی اور حرام کام نہیں کرتا تو غیبتیں کرتا ہے، فتنہ اور فساد پھیلاتا ہے۔ یہ تھوڑے گناہ، یہ ان سے بھی بدتر گناہ ہے۔ تو اس لیے ضرور معافی مانگنی چاہیے اس کے اس فعل کی، اور اللہ تعالیٰ سے ضرور درخواست کرتے رہنا چاہیے کہ خدا خاص طور پہ ایسے لوگوں سے درگزر فرمائے۔